مفتی صاحب میں درود شریف کثرت سے پڑھتا رہتا ہوں، میری خواہش ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب میں دیدار ہو، تو مجھے خواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوا ہے، لیکن میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اطہر کو دیکھا ہے مسجد نبی کے اندر، جس میں مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ مبارک اور سینہ مبارک نظر آیا، لیکن چہرہ نہیں دیکھ پایا۔ اس کے جواب میں رہنمائی فرمائیں۔ یہ چیزیں اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں، اللہ دکھا دے ٹھیک ہے، نہیں دکھائے تو ٹینشن نہ لیں، اصل اعمال کو فوکس کریں۔ یہ بھی ہمارے مذہبی لوگوں کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، خوابوں پہ چل رہے ہوتے ہیں، اتنا تنگ کرتے ہیں نا، مجھے یہ خواب آیا اس کی تعبیر بتا دو، مجھے یہ خواب آیا اس کی تعبیر بتا دو۔ ایک تو جو تعبیر سینٹر کھول کے بیٹھا ہوا ہے نا، وہ بیوقوف بنا رہا ہے۔ خوابوں کی تعبیر کوئی یہ نہیں ہے کہ کوئی کورس ہو اس کا جس کے بعد آپ کو خوابوں کی تعبیریں آ جائیں، یا خوابوں کی تعبیروں پہ کوئی کتاب پڑھ کے آپ کو خوابوں کی تعبیریں آ جائیں۔ بعض کتابوں میں لکھا ہوتا ہے جس کو یہ خواب آئے تو اس کا یہ مطلب ہے، جس کو یہ خواب آئے تو اس کا یہ مطلب، بالکل غلط۔ ہر شخص کا خواب اس وقت اس کا کوئی مطلب کسی ماہر جس کو اللہ نے، جس کا آئی کیو لیول بہت ہائی ہو اور اللہ کی طرف سے اس میں کوئی خاص حکمت اور بصیرت تو اس کے ذہن میں وہ تعبیر آ سکتی ہے، اور یہ بھی ممکن ہے اس وقت ذہن میں آئے اور دوسرے کسی خواب کی تعبیر ذہن میں نہ آئے۔ یہ صرف پیغمبر کا معجزہ تھا، حضرت یوسف علیہ السلام جو جب خواب کی تعبیر بتاتے 100% ان کو صحیح تعبیر آتی تھی۔ باقی تو یہ ایک ذوق کی چیز ہے، تو کسی کو اللہ نے ذوق دیا ہے کسی کو نہیں دیا، جس کو دیا ہے وہ بھی ہر وقت نہیں خوابوں کی تعبیر بتا سکتا، اس کا دماغ ہی نہیں جائے گا، وہ کہے گا بھائی مجھے نہیں ذہن میں آ رہی۔ لیکن یہاں بندے بیٹھے ہوئے، ادھر خواب آیا ٹھک تعبیر، ادھر خواب آیا ٹھک تعبیر، تو یہ اس کا مطلب پھینک رہا ہے۔ تو اس لیے اس کے لیے بہت دماغ لڑانا پڑتا ہے، سامنے والے کے حالات کا بھی آپ کو علم ہو۔ ایک ہی خواب کی تعبیر ایک آدمی کے لیے الگ ہو سکتی ہے، دوسرے آدمی کے لیے الگ ہو سکتی ہے۔ تو میں اکثر ایک واقعہ سناتا ہوں نا، ایک خاتون کا جھگڑا چل رہا تھا اپنے شوہر سے، انہوں نے کہا کہ مجھے خواب آیا کہ میرے شوہر نے بہت گندے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، اس کا مطلب میرا میاں گندا ہے۔ میں نے کہا اس کا مطلب آپ، تعبیر تو یہ کہہ رہی ہے کہ آپ بری ہو، کیونکہ میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہیں، تو آپ کے شوہر نے جب لباس پہنا ہوا ہے وہ گندا ہے، اس کا مطلب خواب میں آپ کو اشارہ دیا جا رہا ہے کہ آپ کے شوہر کا لباس صحیح نہیں ہے، تو آپ کے شوہر کا لباس کون ہے؟ آپ ہو۔ تو اب یہ دماغ کھوپڑی میری چلی گئی اس وقت اس کی طرف، وہ تو الٹے لینے کے بیچاری کو دینے پڑ گئے۔ تو پھر بعد میں پتہ چلا واقعی ان کا ایٹیٹیوڈ اپنے میاں کے ساتھ ٹھیک نہیں تھا۔ تو لیکن یہ ہمیشہ نہیں ہوتا، اور یہ بھی نہیں ہے کہ جس کے بھی کپڑے گندے دیکھے تو بیوی پہ الزام لگا دو، بھائی یہ اس وقت ان کے حالات کے حساب سے تعبیر تھی، ہو سکتا ہے وہی گندا ہو جو گندے کپڑے پہن کے خواب میں گھوم رہا ہے، تو ہر جگہ ہر ایک چیز نہیں فٹ بیٹھتی ہے۔ تو اس لیے یہ کسی کو کسی وقت دماغ میں بات آ جاتی ہے، کسی کو کسی وقت نہیں آتی، تو اس لیے بہتر یہی ہے کہ ان چکروں میں پڑھنے کے بجائے سیدھا سیدھا اپنے اعمال کو فوکس کرو۔ لائف اچھی گزر رہی ہے تو خواب خود بخود اچھے آنا شروع ہو جائیں گے۔ ہماری زندگی خوابوں کی پابند کے ماتحت نہیں ہوتی، بلکہ ہمارے خواب ہماری زندگی کے ماتحت ہوتے ہیں۔ اب وہ جو گندے کپڑے آئے نا خواب میں، تو بیگم کا ایٹیٹیوڈ غلط تھا، وہ خواب بن کے آ گیا، یہ نہیں کہ خواب آیا تو بیگم غلط ہو گئی غلط ہو گئی سمجھ رہے ہیں؟ خواب آنے سے غلط نہیں ہوئی ہے، تو ٹھیک کر لیتی تو اچھے کپڑے آ جاتے خواب میں۔ تو اس سے پتہ چلا کہ ہمیں خوابوں کو فوکس کرنے کے بجائے کس کو فوکس کرنا ہے؟ جاگتی حالت کو فوکس کرنا ہے ہمیں، اس کو ٹھیک کرو، پھر الٹے خواب آ بھی جائیں نا تو ان کی تعبیریں سیدھی کر لیں گے ہم بیٹھ کے۔ عمل جو تمہارا الٹا ہے نا اس کو سیدھا کرنا کسی کے باپ کے بس میں نہیں ہے، کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ تو عمل کو فوکس کرو، خوابوں کے چکر میں مت رہو۔